بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے 1973 اتوار کا دن تھا۔ عصر سے کچھ پہلے مدرسہ جامعہ حسینیہ راندیر ضلع سورت مدرسے کے کچھ طلباء اور علماء اساتذہ کے بیچ میں حمد صلوات کے بعد فرمایا، آپ کے مدرسے میں ایک روز مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور میں بھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ مولانا نے آپ کے مدرسے میں علمی بیان ایسا کیا کہ پہلی مرتبہ میں مولانا یوسف صاحب کا بیان سن کر بہت رویا، اور یہ رونا مجھے اپنی جہالت پر آیا۔ علمی بیان کو سنو تو جاہل آدمی کو اپنی جہالت پر ندامت اور افسوس ہوتا ہے۔ تو میں اس وقت حضرت کا علمی بیان سن کر اپنی جہالت پر بہت رویا۔ شاید یہ شروع کا موقع تھا کہ جب شروع میں دعوت تبلیغ کے کام میں لگا تھا، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے اکثر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب کا تشریف لانا ہوا تھا گجرات کاوی کے اجتماع میں، اس لیے اسی کے دوران یہ مدرسہ جامعہ حسینیہ کے طلباء اور علماء میں مولانا یوسف صاحب نے اپنا علمی بیان جو کیا تھا، اس علمی بیان کو سن کر میں اپنی جہالت پر خوب رویا تھا۔ شاید اسی کی برکت ہے کہ میں کوئی سند یافتہ عالم نہیں ہوں، لیکن اسی وقت جو مجھے اپنی جہالت پر رونا آیا اور میں دل میں کہتا رہا، اے اللہ ہم تو جاہل ہیں، ہمیں بھی ایسا علم دے۔ اللہ رب العزت نے شاید اسی وقت کی دعا قبول کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دینی کتابیں پڑھنے کا شوق بھی دیا، علماء کی صحبت میں ان کے بیان سننے کا جذبہ بھی دیا۔ اس کی وجہ سے آج ہم آپ کے سامنے، آپ علماء اور طالب علم ہیں، آج ہمیں آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا، تو جو کچھ ہم نے کتابوں میں اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھا ہے تو ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیں۔ بس اتنی بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے علم، یا آپ حضرات کو مدرسے میں جو علم ملتا ہے، یہ علم یہ دنیا کی چیزوں سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کی چیزوں میں بھی اللہ نے علم چھپا رکھا ہے، بادلوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، دریاؤں میں، فضاؤں میں، چاند میں، سورج میں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم چھپا رکھا ہے، لیکن اس علم کو علم الہی نہیں کہتے، وہ علم سائنسی کہلاتا ہے۔ اگر تم ان پہاڑوں اور دریاؤں کے پیچھے غور و فکر کرو گے تو بھی تمہیں علم حاصل ہوگا، لیکن وہ علم سائنسی کہلائے گا، اس پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے جس علم کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ علم ہے جو ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ علم تو اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا علم ہے،
جس کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے، خصوصاً جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ نے اس علم کو اتارا اور نبیوں نے اپنی زبان سے اس علم کو ادا کیا، وہ علم کا نام اصلی علم ہے۔ اس علم کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ دنیا کی چیزوں سے حاصل کیا ہوا علم، اس علم سے تم دنیا کما سکتے ہو، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی اور وعدہ نہیں ہے کہ تم اس میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جو علم الہی اللہ کی زبان سے نکلا ہوا، نبیوں کے ذریعے سے امت کے سامنے جو پہنچا ہے، اس علم میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیشہ دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کامیاب کر دیں گے۔ آج امت دنیا کی چیزوں کو بڑی چیز سمجھنے لگی، اس لیے دنیا کی چیزوں کی قدر آ گئی۔ اللہ کرے ہمیں اللہ والے، نبیوں والے علم کی قدر آ جائے کہ اس کے اندر اللہ نے کیا کامیابیاں چھپا کر رکھی ہے۔ اس دعوت کے کام کو ہم تم کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے سمجھا دیتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آج دعوت کے کام میں لگا ہوا ایک آدمی غیر عالم ہے، لیکن اس کی چاروں طرف جہاں وہ جاتا ہے اتنی عزت ہوتی ہے، لوگ اس کے چاروں طرف گھومتے ہیں، اس کو اسٹیج پر بٹھاتے ہیں، اس کی اتنی قدر کرتے ہیں، لوگوں کو اس باتوں کے اوپر تعجب ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ علماء ہیں، آپ پڑھنے والے طلباء ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے اور وہ کوئی کتاب پڑھ رہا یا قرآن پڑھ رہا، اور آپ عالم ہیں، آپ سفر میں نکلے ہیں، آپ کو پیشاب بھی لگی، پانی کی پیاس بھی لگی، تو آپ نے مسجد دیکھی، تو آپ مسجد میں داخل ہو گئے، تو آپ نے پیشاب کیا، پیشاب کے بعد آپ نے حوض پر وضو کیا، اور پھر آپ کو پیاس بھی لگی تھی، تو آپ نے ادھر ادھر کہیں دیکھا تو کہیں مٹکا پانی کا نہیں تھا، تو وہ آدمی جو قرآن پڑھ رہا تھا یا کتاب پڑھ رہا تھا، اس سے آپ نے پوچھا بھائی پینے کا پانی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ حوض سے پی لے۔ اس نے کیا کہا؟ حوض سے پی لے۔ تو آپ کو برا لگ گیا کہ عجیب آدمی ہے، مجھے حوض سے پانی پینے کو کہتا ہے، لیکن آپ نے اس کو کچھ کہا نہیں، آپ کو کراہیت محسوس ہوئی اور آپ نے حوض کا پانی تو نہیں پیا اور آپ وہاں سے نکل گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک کھیت سے گزرنے لگے، اب وہ کھیت کے اندر کچی مٹی کی نالی میں بہت زور سے پانی بہہ رہا تھا، یعنی کوئی کنویں کے اوپر سے پانی کھیتوں میں سینچ رہا تھا، وہ پانی نالیوں کے ذریعے سے بہہ کر کھیتوں میں جا رہا تھا۔ تو ظاہر میں تو کچی مٹی تھی، لیکن پانی بہت صاف ستھرا جو بہہ کر جا رہا تھا۔ اب آپ نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا پانی ہے، تو آپ نے بڑے شوق سے اس بہتی نالی میں سے چلو بھرا اور شوق سے اپنی پیاس بجھا لی اور کہنے لگے آہا کیا بہترین پانی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں
کیا وہ حوض کا پانی ناپاک تھا؟ تو آپ علماء کہیں گے کہ نہیں، وہ بھی دہ دردے ہے، اور دہ دردے ناپاک نہیں ہوتا۔ 10 بائی 10 یعنی 15 فٹ بائی 15 فٹ کو دہ دردے کہتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ بچے کے پیشاب کے چھینٹے بھی گر جائیں تو حوض کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور نالی میں بہتا ہوا پانی وہ بھی بچے کے پیشاب کے قطرے گر جائیں تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ 10 بائی 10 کے 15 فٹ 10 بائی 10 گز کہتے ہیں، اور فٹ کے حساب سے 15 بائی 15 فٹ۔ اونڈائی کی تو کوئی حد نہیں ہے، چاہے وہ 1 فٹ ہی اونڈا کیوں نہ ہو ایسا۔ لیکن آپ کو جاری پانی بھی پاک ہے، دہ درد حوض کا پانی بھی پاک ہے، لیکن وہاں آپ کو کراہیت محسوس ہوئی اور یہاں آپ نے شوق سے پی لیا۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ لوگ ایک جگہ جمے ہوئے ہیں، اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں، ہم لوگ جاری پانی کی طرح ساری دنیا میں دوڑتے رہتے ہیں۔ آپ بھی اگر چھٹیوں میں وقت نکالیں اور یہ جمنے کا کام جو کر رہے ہیں یہ سال بھر کریں، بچوں کو پڑھائیں، لیکن چھٹیوں میں آپ پوری دنیا میں پھریں، پھر آپ دیکھیں کہ جاری پانی کی طرح لوگ تمہارے سے اپنی جہالت کی پیاس کو بجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔